ابن ملجم پر بے شمار لعنت، مولا کائنات کی شہادت کی سازش کرنے والوں پر بھی بے شمار لعنت۔ آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا محفوظ حجت صاحب، قبلہ ہلوری، وسیقہ عربی کالج فیض آباد۔ میں پیشخانی کے طور پر چند اشعار نوحے کے حاضر کر رہا ہوں کہ رو رو کے کہہ رہا ہے مصلی علی علی، رو رو کے کہہ رہا ہے مصلی علی علی، آقا علی علی میرے مولا علی علی، آقا علی علی میرے مولا علی علی۔ ضربت لگی تو شکر الہی ادا کیا، ضربت لگی تو شکر الہی ادا کیا، عابد ہے کون آپ کے جیسا علی علی، عابد ہے کون آپ کے جیسا علی علی۔ اب کرب و بلا میں آپ کی آغوش کا پلا، جیسا تمام مومنین کو معلوم ہے کہ نماز فجر 19 رمضان کو نماز فجر کے وقت مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی، اس وقت ان کا پہلا سجدہ تھا۔ اب یہ شعر سماعت فرمائیں کہ کرب و بلا میں آپ کی آغوش کا پلا، کرب و بلا میں آپ کی آغوش کا پلا، پورا کرے گا آپ کا سجدہ علی علی، پورا کرے گا آپ کا سجدہ علی علی۔ اور جس سے نماز تھی وہ نمازی نہیں رہا، جس سے نماز تھی وہ نمازی نہیں رہا، کہتی رہے گی مسجد کوفہ علی علی، کہتی رہے گی مسجد کوفہ علی علی۔ اور حسنین کی یتیمی کا اعلان کر گیا، حسنین کی یتیمی کا اعلان کر گیا، ڈوبا ہوا لہو میں سویرا علی علی، ڈوبا ہوا لہو میں سویرا علی علی۔ اور حکم علی ہوا کہ رہیں دور عام لوگ، حکم علی ہوا کہ رہیں دور عام لوگ، زینب پکاری جیسے ہی بابا علی علی، زینب پکاری جیسے ہی بابا علی علی۔ اور ٹوٹا ہے آج اتنے یتیموں کا آسرا، ٹوٹا ہے آج اتنے یتیموں کا آسرا، پڑھتے ہیں نوحے آپ کا نوحہ علی علی، پڑھتے ہیں نوحے آپ کا نوحہ علی علی۔ اور غربت زدہ قبیلوں میں یہ مرثیہ سنا، غربت زدہ قبیلوں میں یہ مرثیہ سنا، ہائے اجڑ گئی میری دنیا علی علی، ہائے اجڑ گئی میری دنیا علی علی۔ اب بیتاب روزہ داروں نے سر پیٹ کر کہا، بیتاب روزہ داروں نے سر پیٹ کر کہا، ہم سے بچھڑ رہا ہے ہمارا علی علی، رو رو کے کہہ رہا ہے مصلی علی علی، آقا علی علی میرے مولا علی علی۔ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا محفوظ حجت صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون عزادار مظلوم کربلا عزاداران امیر المؤمنین آج کی یہ شب بڑی ہی قیامت کی شب ہے یقیناً یہ وہ شخصیت کہ جو ہمارے درمیان سے جانے والی ہے جس کے غم میں صرف ان کے چاہنے والے نہیں رو رہے ہیں بلکہ ان کے دشمن بھی ان کے غم میں رو رہے ہیں جانور بھی ان کے غم میں رو رہے ہیں چرند و پرند بھی ان کے غم میں رو رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں اور کوفے کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جس سے مولا کائنات اپنی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ بچوں اگر تمہیں کوئی غیر کہے کہ تم یتیم ہو تو اس سے پلٹ کر کے فوراً جواب دینا کہ سنو میں یتیم نہیں ہوں میرا بابا علی مرتضیٰ ہے اللہ اللہ جس کوفے کے بچوں کو امام علی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہوں کہ تم یتیم نہیں ہو میں تمہارا بابا ہوں آج وہ شب آ گئی ہے کہ جب یقینی طور پر امام حسن و امام حسین علیہ السلام یتیم ہو رہے ہیں جناب زینب و ام کلثوم یتیم ہو رہی ہیں ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی ہم آج شب 21 رمضان المبارک میں اپنے مولا کا غم جس طریقے سے منایا کرتے تھے اس طریقے سے ہم نہیں منا سکیں لیکن چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ سجدہ ہو چاہے وہ قیام ہو چاہے وہ رکوع ہو چاہے وہ عزائے سید الشہداء ہو یا غم آل محمد ہو وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے انسان اگر نیت کو خالص کر کے کہیں بھی عزائے امام حسین برپا کرے غم اہل بیت علیہ السلام برپا کرے تو شہزادی ان کے غم میں شریک ہوتی ہیں بس نیت کا خالص ہونا شرط ہے مصائب کے ہی چند الفاظ آپ کے سامنے پیش آج فضائل کا دن نہیں ہے اور وہ وقت بھی کہ جب یہ ماہ مبارک رمضان دھیرے دھیرے گزرنے لگا روایتیں بتاتی ہیں کہ جب 13 رمضان مبارک آیا تو آپ اپنے اصحاب کے درمیان تھے بعض علماء پڑھتے ہیں 17 رمضان مبارک کا دن تھا وہ اور آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کتنے دن گزر گئے ہیں تو لوگوں نے جواب دیا مولا ماہ مبارک رمضان کے 17 دن گزر گئے ہیں کہا کتنے دن باقی ہیں کہا 13 دن باقی ہے کہا ان قریب میں تم لوگوں کے درمیان سے جدا ہو جاؤں گا بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام گریہ کرنے لگتے ہیں اسی طریقے سے روایت میں ملتا ہے علماء پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جناب میثم تمار کی دکان پر موجود تھے وہاں پر سامنے سے ابن ملجم کا گزر ہوا جیسے ابن ملجم کو مولا نے دیکھا آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی آپ گریہ کرنے لگے آپ رونے لگے ایک مرتبہ اصحاب نے ہاتھوں کو جوڑا مولا آپ نے ابن ملجم کو دیکھ کر کے گریہ کرنا کیوں شروع کر دیا مولا کا جواب سنیں عزیزوں مولا نے کہا میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے جو میرے سامنے سے جا رہا ہے بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اصحاب نے کہا مولا آپ کو علم ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے یہ آپ کا قاتل ہے پھر بھی آپ اس کو ذبح کیوں نہیں کر دیتے آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے
قربان جاؤں میرے آقا کے، میرے مولا کے. اور یہ جملہ اگر پوری کائنات میں کسی کے دہن سے نکل سکتا ہے تو وہ ذات علی ہے. ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے متوجہ ہو کر کے کہتے ہیں کہ سنو، جب تک کوئی بھی انسان کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا میں اس کو ارتکاب جرم سے پہلے اس کی سزا نہیں دیا کرتا. اللہ اکبر، کیا انصاف علی. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے خود فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کو اس لیے مارا گیا، اس لیے ان پر ظلم کیا گیا کیونکہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لیکن میں علی وہ واحد شخصیت ہوں کہ اس وجہ سے میرے اوپر ظلم کیا گیا کیونکہ میں عدل سے کام لیتا تھا، میں انصاف سے کام لیتا تھا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ دھیرے دھیرے ماہ مبارک رمضان کے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حذیفہ یمانی ہیں کہ امام کے ان خطبات کو سنتے رہتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان اب میرا مولا بہت دن نہیں رہنے والا ہے، بہت دن میرا مولا میرے درمیان نہیں رہنے والا ہے. عزیزوں، ایک مرتبہ حذیفہ یمانی اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ امام کے پہرا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام کے سامنے آتے ہیں اور گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا، آپ کے خطبات سے ایسا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان بہت دن کے مہمان نہیں ہیں، لیکن مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، ہمارے ہونے کا کیا فائدہ اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے کوئی ظالم آپ تک پہنچ جائے. میں آپ کی حفاظت کے لیے دن و رات آپ کے لیے پہرا دوں گا. بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے حذیفہ کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا اے حذیفہ، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ بس اتنا سننا تھا کہ حذیفہ نے کہا ہاں مولا میں جانتا ہوں، آپ میرے امام ہیں. کہا ہاں تو جب تم مجھے اپنا امام سمجھتے ہو، امام مانتے ہو تو میرے حکم کو بھی مانو. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے گھر کو چلے جاؤ. بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ حکم علی پر حذیفہ اپنے گھر کی جانب جاتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. حذیفہ کی بیوی نے یہ حالت دیکھی. جیسے یہ حالت دیکھنی تھی، حذیفہ کی بیوی نے کہا اے حذیفہ کیا بات ہے، تم اس طریقے سے پریشان کیوں ہو؟ بس اتنا سننا تھا کہ حذیفہ نے سارا واقعہ کہہ سنایا. وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ حذیفہ کی کچھ لمحوں کے لیے آنکھ لگنی تھی. حذیفہ کی بیوی آ کر کے حذیفہ کے شانے کو ہلاتی ہیں اور ہلانے کے بعد کہتی ہے حذیفہ ذرا دیکھو یہ مسجد سے کس قسم کی آواز آ رہی ہے. بس جیسے حذیفہ بیدار ہوتے ہیں ان کے کانوں میں یہ آواز ٹکراتی ہے قد قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے. حذیفہ دوڑے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں. کیا دیکھا کہ امام ہے، خاک و خوں میں غلطہ ہے. امام کے لبوں پہ یہی جملہ ہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایک مرتبہ حسنین آتے ہیں، بابا کی یہ حالت دیکھتے ہیں. جیسے ہی بابا کی حالت دیکھی گریہ کرنے لگتے ہیں. بہرحال کو ایک چٹائی میں رکھا جاتا ہے، بیت الشرف کی طرف لے کے جایا جانے لگا. جب کچھ قریب پہنچ گئے تو ایک مرتبہ امام نے امام حسن سے کہا اے بیٹا حسن، ذرا اصحاب سے کہہ دو کہ اب وہ یہاں سے آگے نہ چلے، یہاں سے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. امام حسن نے پیغام پہنچایا. اصحاب نے گریہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا مولا کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمیں واپس جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ مولا نے کہا کہ جب میں اس گھر سے گیا تھا تو زینب و ام کلثوم نے مجھے قدموں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا. اب میں اپنے قدموں سے اس گھر میں واپس نہ آؤں گا. ممکن ہے میری بیٹیاں بلند آواز سے گریہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ ان کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک. اے مولا علی، سن 40 ہجری کا رمضان، یہ کوفہ آپ کو اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال، لیکن 61 ہجری کا محرم یہی زینب و کلثوم ہوگی، منادی ندا دے رہا ہوگا. اللہ اللہ. وہ وقت بھی آتا ہے علیہ السلام کو گھر میں لے جا کر کے لٹا دیا جاتا ہے. 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کا بھی دن گزرا. طبیب آتا ہے، آنے کے بعد امام کو دیکھتا ہے کہ کیا حالت ہے. جیسے ہی طبیب نے آ کر کے امام کو دیکھا، امام کو دیکھنا تھا، کچھ بولنے سے پہلے طبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آنے کے بعد کیا دیکھا کہ امام کے سر پہ جو پٹی بندھی ہے وہ
بھی زرد ہے، امام کا جسم بھی زرد ہے، لیکن اللہ اکبر، ابھی طبیب نے کچھ کہا نہیں تھا، جیسے ہی اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، امام حسن بھی گریہ کرنے لگے، امام حسین بھی گریہ کرنے لگے۔ لیجئے ابھی تک امام خالی گریہ کر رہے تھے، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ زینب ام کلثوم بھی گریہ کرنے لگی، لیکن جیسے ہی بیٹیوں نے گریہ کرنا شروع کیا، امام بھی گریہ کرنے لگے۔ وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے آ کے پوچھا، اے طبیب یہ بتاؤ کیا کچھ صورت ہے کہ ہمارا امام بچ سکے؟ ایک مرتبہ طبیب نے کہا، موت تو آنی ہے، انتقال تو ہونا ہے، اس لیے کہ ابن ملجم نے جو زہر بجھایا تھا تلوار میں، اگر وہ سارے کوفے والوں میں بانٹ دیا جائے تو سارے کوفے والے اس کھا کے اس کو مر جائیں گے، لیکن کیا کہنا علی کا کہ وہ ابھی تک برداشت کیے ہوئے ہیں۔ ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو کچھ دودھ پلایا جائے تاکہ ان کی موت میں تاخیر ہو سکے، ان کے انتقال میں تاخیر ہو سکے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام جیسے ہی بیت الشرف سے باہر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کوفے کے وہ یتیم چھوٹے چھوٹے بچے اپنے حصے کا دودھ لے کر کے آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، مولا حسن آج ہم اپنے حصے کا دودھ نہ پیئیں گے، یہ میرے مولا کو دے دیجئے۔ بس ایک مرتبہ امام حسن گریہ ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں، مولا سے بیان کرتے ہیں، مولا ایک جواب دیتے ہیں، اے حسن میں نے آج تک کسی یتیم کا حق نہیں کھایا ہے، ان بچوں سے کہو کہ وہ چلے جائیں۔ لیجئے وقت اور آگے بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے امام کی حالت دیکھ کر کے طبیب کہتا ہے، اے مولا اب آپ وصیتیں کرنا شروع کر دیں، اب آپ وصیتیں کرنا شروع کر دیں۔ امام وصیتیں کرنا شروع کرتے ہیں، اے احسان تمہارے حوالے، زینب بھی تمہارے حوالے، ام کلثوم بھی تمہارے حوالے، سب کے سب گھر والے تمہارے حوالے۔ ایک مرتبہ جب سب کو حوالے کر چکے، ام البنین آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھ کے کہتی ہیں، اے میرے والی و وارث آپ نے پورے گھر کو، سارے گھر کے افراد کو حسن کے حوالے کر دیا، کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ مولا کائنات روتے ہیں اور گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، عباس کو میں حسین کے حوالے کروں گا۔ ایک مرتبہ امام حسین آگے آتے ہیں، گریہ کرتے رہتے ہیں، امام سمجھاتے ہیں، اے بیٹا گریہ نہ کرو۔ امام حسین روتے ہوئے کہتے ہیں، اے بابا میں کیسے گریہ نہ کروں، جب نانا اس دنیا سے گئے تھے آپ نے سر پہ دست شفقت پھیرا، کہا اے بیٹا میں ہوں، جب ماں اس دنیا سے گئی تو آپ نے دست شفقت پھیرا، آپ نے یہی کہا تھا اے بیٹا میں ہوں، لیکن اے بابا آج آپ بھی چلے جا رہے ہیں، اب کون سر پہ دست شفقت پھیرے گا؟ اللہ اللہ۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام ہے، وہ گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، اصحاب کا بھی ایک جمع غفیر باہر لگا ہوا ہوتا ہے، سب کو بلا کر کے امام وصیتیں کرنا شروع کرتے ہیں، دیکھو نماز کو وقت پر ادا کرنا، قرآن سے غافل نہ ہونا، یتیموں کا خیال رکھنا، تمام اچھائیوں کی طرف رغبت دلانا، خود بھی اچھے کام کرنا، یہاں تک کہ امام ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں، جیسے ہی کہا اے میرے چاہنے والو اب میں تم سے قیامت کے دن روز حشر ملوں گا۔ بس یہ آواز کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ صحاب گریہ کرتے ہیں، لیکن قیامت تو تب ہو گئی کہ جب اس آواز کو پسے پردہ زینب ام کلثوم نے سنا کہ اب میرا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ جیسے اس آواز کا سننا تھا، ایک مرتبہ زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز بلند ہوئی، جیسے گریے کی آواز کچھ باہر آئی، امام علی روتے ہوئے کہتے ہیں، اے کوفے والو ان آوازوں کو پہچان لو، یہ میری بیٹی زینب ام کلثوم ہے۔ ارے آج یہ 40 ہجری کا رمضان ہے، یہی 61 ہجری کا محرم ہوگا، یہی زینب ام کلثوم ہوں گی، منادی ندا دے رہا ہوگا،
یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ اے میرے چاہنے والوں، اس وقت میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره ماتم حسین۔ جناب کائنات اللوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نوحہ پیش کریں۔ شیر خدا نے سجدے میں تلوار کھائی ہے، زخمی جبین خون سے مسلح ہوا، کہتے ہیں روزہ دار کی یارا دہائی ہے، تیرے خدا نے سجدے میں تلوار کھائی ہے، تیرے خدا نے سجدے میں تلوار کھائی ہے،
سب کی